بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الاحرام کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی اہل تشیعوں کی مجالس کے بعد عموماً سجا ہوا گھوڑا برآمد ہوتا ہے۔ اس گھوڑے کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ذوالجناح کو وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذوالجناح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس مشہور گھوڑے کا نام ہے جو میدان کربلا میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ناظرین، ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خدوخال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوش نما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کالکی کے مجسمے میں بھی اس کو ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہٰذا ذوالجناح کی منسوعیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت سودا بنت زامہ کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زامہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے بااثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازم اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد و عام ہو گیا۔ ایک طرف گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کرندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا۔ مقوقس کے کرندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اس پر سواری کرنے میں ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک کے تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ ناظرین، نواسۂ رسول حضرت حسین علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک دن شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقا دو جہان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کو آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہیں؟
تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو یہ گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادہ حسین علیہ السلام کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئی تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر مشکل وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر کس طرح پانی پی لوں۔ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر اس کے مالک حضرت حسین علیہ السلام کو نہ لگ سکے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کیا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت حسین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگائی، پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت حسین علیہ السلام کے خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپاہ سالار عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوراً لالچ آ گیا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کربلا میں موجود حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں پوچھنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی کے بھی ہاتھ نہ لگا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا جس پر امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعد کے سامنے گھوڑا آنکھوں سے غائب ہو گیا۔